بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. زندگی اور موت، عزت اور ذلت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک طالبان اور جماعت الاحرار کا ایک ترجمان احسان اللہ احسان کے نام سے بہت اہم دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے تھے جس میں بہت خون ریزی ہوتی تھی ان کی ذمہ داری قبول کیا کرتا تھا. اور یہ وہ آدمی ہے جو کہ صحافیوں کو بھی دھمکیاں دیا کرتا تھا، سیاستدانوں کو بھی دھمکیاں دیا کرتا تھا. اور اب دیکھیں کہ خدا کی قدرت کے یہ شخص جو ہے یہ اپنے کیے پر نادم ہے اور اس نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں اس نے اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا تھا غلط کر رہا تھا. تو یہ جو عزت اور ذلت ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اہم ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل پشاور میں ایک تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر وہ پاناما کیس پہ بولنا بند کر دیں یا کوئی کمپرومائز کر لیں تو ان کو 10 ارب روپے دیے جائیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آفر ان کو نواز شریف کی طرف سے آئی تھی. اس پہ آج حکومت کے مختلف وزراء جو ہیں انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کی وضاحت کریں اور اس کی تفصیلات سامنے لے کے آئیں. تو آج میں نے بھی عمران خان صاحب سے اس پہ آج شام کو میں نے بھی بات کی. تو عمران خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ وہ اپنے بیان پہ قائم ہیں. میں نے کہا تفصیل بتائیں. انہوں نے کہا کہ یہ میرا لاہور سے تعلق رکھنے والا ایک بزنس مین دوست ہے اور اس کو کانٹیکٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف کا ایک دوست ہے جو کہ میرے دوست کا دوست ہے اور ان کا آپس میں دبئی میں کہیں کانٹیکٹ ہوا تھا. تو آفر یہ کی گئی کہ آپ عمران خان سے ڈیل کروا دیں. یہ عمران خان صاحب نے مجھے جو بتایا ہے. آفر یہ کی گئی کہ آپ اگر عمران خان سے ڈیل کرا دیں گے تو آپ کو 2 ارب روپیہ ملے گا اور ہم عمران خان کو 10 ارب روپیہ دیں گے. میں نے عمران خان صاحب سے کہا اس کا نام لے دیں. انہوں نے کہا اگر میں نے اس کا نام لیا تو وہ بزنس مین ہے تو اس کا بزنس یہ تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن میں اپنے بیان پہ قائم ہوں. تو عمران خان صاحب اپنے بیان پہ قائم ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا جو دوست جس کے ذریعے آفر ہوئی اس کا تعلق لاہور سے ہے اور آفر دبئی میں ہوئی تھی اور اس کو بھی 2 ارب روپے کی پیشکش ہوئی تھی. تو اب اس پہ ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب اپنے بیان پہ قائم ہے تو مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت اب اس پہ اس کا کیا رد عمل ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب دانیال عزیز صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جناب مراد سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. آج پیپلز پارٹی نے کراچی میں احتجاج بھی کیا ہے. تو دانیال عزیز صاحب، عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں. تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اصل میں حامد صاحب ایک ہنسا اب اس میں سے جو ہے نا آپ نے نہیں بتایا. وہ ہنسا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ پبلکلی بیان دیا کہ مجھے 10 لاکھ کی آفر دی، 10 ارب کی آفر دی ہے، اس میں ایک اور جڑواں شک بھی تھی. وہ یہ تھی کہ پتہ نہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور باقیوں کو کتنے پیسے دیے. اصل ان کا ٹارگٹ وہ ہے. یہ جو یہ بیان آج کل دے رہے ہیں کہ آپ سب جمع ہو جائیں، ہم نے اداروں کے اوپر پریشر لانا ہے، ہم نے جے آئی ٹی کے اوپر پریشر لانا ہے، صرف 2 مہینے کی بات ہے، یہ ساری زبان ہم نے سنی ہوئی ہے. پہلے یہ دھرنوں کے دوران بھی ان کی یہی زبان ہوتی تھی. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا حامد صاحب یہ ایک آئینی شاہد لے کے آئے تھے اسی طرح یہ چنگل بازی میں. اس کا نام تھا افضل خان کہ جی یہ جوائنٹ سیکرٹری تھا الیکشن کمیشن میں. اس کے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ یہ جو ہے نا آروز کا الیکشن بنایا گیا تھا. وہ آج تک بیچارہ اسلام آباد کی کچہریوں میں معافیا مانگتا پھرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جی. آپ کو 35 پنکچر یاد ہوں گے، آپ کو پپو نیازی یاد ہوگا، آپ کو گھوڑا اسپتال یاد ہوگا. ساری چیزیں یاد ہے نا جی. گھوڑا اسپتال نہیں یاد. گھوڑا اسپتال یہ تھا جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ گھوڑا اسپتال کے پیچھے ایک پرنٹنگ پریس ہے، وہاں سے نون لیگ نے بیلٹ پیپر چھپائے اور وہاں چھپائے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے تقسیم کیا اور ان کا رنگ فرق ہے، ان کا شیپ فرق ہے اور بیلٹ کے اندر جو ہے نا میکڈونلڈ کے ریپر بڑے ہوئے ہیں برگروں کے اور یہ وہ سارا کچھ، وہ سارا کا سارا جھوٹ ثابت ہوا. ٹھیک ہے. سو میں ایک منٹ، لیکن جو سیریس بات ہے جو آپ نے جس طرف نہیں اپنے ناظرین کو بتایا اور وہ آنے والے دنوں میں مزید ہوتے چلے جانا ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو پھر گالی دی ہے یسٹرڈے. اور وہ الیکشن کمیشن میں نے چوئی صاحب وہ کوٹ کیا جو مجھے عمران خان صاحب نے آج شام کو 7:20 اور وہ الیکشن کمیشن، ایک منٹ، وہ الیکشن کمیشن جنہوں نے ان کو پہلے کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہوا ہے اور یہ وہاں پر بالکل انکوالیفائڈ معافی ان کا وکیل وہ ڈس اون کر چکے اس کو. اور پرسوں الیکشن کمیشن کے سامنے فواد چودھری اور نعیم الحق صاحب بیٹھے تھے اور ان کے جو وکیل ہیں وہ منصور خان صاحب وہ باقاعدہ کانپ رہے تھے، آواز دوسروں کو پڑ گئی، پھر انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہمیں موقع دے دے اور اس کا یہ جواب دیا انہوں نے. اچھا جی مراد سعید صاحب، اب یہ آپ نے ان کا جواب سن لیا لیکن آپ کی لیڈرشپ تو اپنے موقف پہ قائم ہے.
لیکن اگر وہ نام نہیں بتائیں گے اپنے دوست کا جس کے ذریعے یہ ساری آفر ہوئی تو ڈاؤٹس تو کریٹ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب جہاں پہ نواز شریف کی اور پی ایم ایل این کی بات آئے گی وہاں پہ آپ کو خرید و فروخت اور جس طرح کی ضمیروں کی سوداگری ہوتی رہی ہے وہ آپ کو وہ بھی اس کا بھی علم ہوگا. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف حکومت میں نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں. آئی ایس آئی سے پیسہ کس نے لیا تھا؟ نواز شریف نے لیا تھا. آپ کو اصغر خان کیس اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ اس کا عمل درآمد ذرا کر کے دیکھ لیجئے, پورا انویسٹیگیٹ کرنے دیجئے, وہ رپورٹ ساری نہیں. اصغر خان کیس اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ پوری رپورٹ پڑی ہوئی ہے, وہ سارے کردار ٹی وی کے سامنے آ چکے. اب مجھے بولنے ایسے نہیں ہوتا. ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل اسد درانی کا حلفیہ بیان ہے, انہوں نے ایک خط لکھا تھا جرمنی سے, وہاں ایمبیسڈر تعینات ہے پیپلز پارٹی کے, حلفیہ بیان ہے جی ذرا اس میں بعد میں انہوں نے کہا کہ جی میری یادداشت شاید کمزور تھی, مجھے پورا پتہ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ان کا مین وٹنس تھا اس نے آگے ڈینائی کر دیا, اور جو اس کا ریویو اپیل ہوئی تھی, سن لیں ایک منٹ کے لیے ساری تفصیل سنیں, پھر اس میں اس گورنمنٹ نے واپس لے کے کہا اور ایف آئی اے کو بیان دیا پرائم منسٹر نے جو درکار تھا. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. ایسے نہیں ہے کہ یہ بھی یاد ہوگا تو وہ بھی یاد ہوگا, یہ ان کا طریقہ کار ہے. پوری رپورٹ پڑی ہوئی ہے, حلفیہ بیان پڑے ہوئے ہیں. چانگا مانگا کی سیاست کا آغاز کس نے کیا تھا؟ میاں محمد نواز شریف ہے. اس کے علاوہ اسامہ بن لادن تک نہیں چھوڑا. اسامہ بن لادن سے بھی پیسے لیتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کر دے. تو اور آصف نواز کو بی ایم ڈبلیو کس نے آفر کی تھی؟ وہ بھی میاں محمد نواز شریف. یہ عمران خان نے خود واپس لیا. یہ شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو یہ بھی غلط ہے کیا؟ تو اصل میں نواز شریف کی سیاست دو قسم کی ہے. جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو کیا کرتے؟ حکومت میں آنے کے لیے پیسے لیتے ہیں. جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو کرپشن کر کے, جس طرح کی میں نہیں کہہ رہا, وہ تو پوری جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اب آ چکی ہے اس میں ان ساری چیزوں کا ذکر ہے, تو پھر وہ پیسہ لگاتے ہیں. اب انہوں نے اداروں کی بات کی. دیکھیں میر صاحب, میں ذرا اداروں کے اوپر ایک, انہوں نے الیکشن کمیشن کی بات کی, باقی اداروں کی بات کی. اداروں کے اندر اور اداروں کا جو کردار رہے وہ تو میں نہیں کہہ رہا. آپ جوڈیشل کمیشن کی جو پیرا 135 ہے, پیرا 133 ہے, پیرا 135, یہ سارے اٹھا کے دیکھ لیجیے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈرامے کے کردار سے ان کو ملاتے ہیں کہ جس طرح کسی وہ جو ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈرامے میں, وہ اپنی روح بیچ کے دنیاوی مفادات کی خاطر اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. اسی طرح انہوں نے نیب کے چیئرمین کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نیب کا چیئرمین کس طرح, جس نے اس کو تعیناتی کی, اس کو خوش کرنے کے لیے کس طرح خاموش ہے. اور صرف نیب کی نہیں, انہوں نے اسپیکر صاحب کے حوالے سے بھی بات کی کہ آرٹیکل 91 کے تحت اس کو جو ریفرنس بھیجنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن, ان کا کردار بھی مشکوک ہے. ایف بی آر کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. سسی پلیزو صاحبہ, یہ جو آپ سن رہی ہیں, مراد سعید صاحب اپنے موقف پہ قائم ہیں. عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو 10 ارب روپے کی پیشکش کی گئی, اور آج کل آپ کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف زرداری صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں لوٹی ہوئی رقم پیٹ سے نکالوں گا. یہ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کرپشن کے سمندر میں کہہ رہے ہیں کہ جی سب اس میں ننگے ہیں. تو ایک دوسرے پہ الزام لگا کے تو کیا سیاستدان ایک دوسرے کے کپڑے نہیں اتار رہے؟ میر صاحب, الزامات کی سیاست ہوتی رہتی ہے, لیکن بات یہاں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے, اگر یہ جھوٹ ہے تو مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں جائیں. یہ ڈبل آواز آ رہی ہے جی. تو ہاں, اور اس کو مسلم لیگ نون جو ہے بار بار جھٹلا رہی ہے. اس حوالے سے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں. باقی رہی بات پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی, جو انہوں نے بہت بڑے 2 جلسے ابھی کل اور پرسوں کیے ہیں, لوگوں نے بہت ہی بڑی سپورٹ دکھائی. وہاں انہوں نے جو بات کی وہ بالکل فنڈز کے حوالے سے بات آئی, اور آپ نے دیکھا کہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ پنجاب میں بھی لاہور میں زیادہ لگائے جاتے ہیں. وہ بھی ایک مخصوص ایریا جو ہے, صدرن پنجاب کو چھوڑے سندھ سارا رہ گیا, اور خیبر پختونخوا
اس کو چھوڑیں. اب NFC کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے بالکل درست ہے, کیونکہ 2015 30 جون کو پچھلا NFC جو ختم ہوا ہے, اس کے بعد 8واں NFC بھی چلا گیا. اب نواں 9th NFC ایوارڈ جو ہے ان کو کرنا تھا, وہ بھی نہیں, اور اس حوالے سے بھی کٹوتی کی گئی ہے صوبوں کے پیسوں میں سے, اور سب سے زیادہ جو ناانصافی ہوئی ہے صوبہ سندھ کے ساتھ ہوئی ہے, گیس کے مد میں بھی, بجلی کے مد میں بھی, اور NFC کے فنڈز کے حوالے سے بھی. تو وہ کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ اب شہباز شریف صاحب کی اگر آپ اسپیچز دیکھ لیں ماضی کی, تو ان کی جو لینگویج ہے, ان کی جو الزام تراشیاں ہیں, دھمکیاں ہیں, وہ تو میرے خیال میں اس کا تو کہیں بھی آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی, مثال نہیں ملے گی. اب جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے, تو یہ انہوں نے الزامات پہلے مختلف پارٹیز کے حوالے سے لگائے, لیکن یہ 10 ارب روپے والی بات جو ہے یہ بہت ہی سنجیدہ ہے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے اگر ہاتھ صاف ہیں تو آگے آنا چاہیے. باقی جو بات ہوئی اسامہ بن لادن کے حوالے سے یا اسد خان کیس کے حوالے سے, یہ بھی بہت بڑے کوسچن مارک ہیں. مسلم لیگ نون نے ابھی تک اس کے حوالے سے جوابات نہیں دیے. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ادارے رائے بند کے بن چکے ہیں, وہ شاید سمجھتے ہیں انویسٹیگیشن ان کے گھر کی لونڈی ہے جو بھی کرتے ہیں لوگ, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے بھی ایک جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ 10 ارب کا الزام غلط ہے تو اس کو عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے, تو دانیال عزیز صاحب بات میں وزن تو ہے. کس چیز کی بات نہیں؟ کہ اگر عمران خان صاحب آپ پہ غلط الزام لگا رہے ہیں کہ 10 ارب روپے کی آفر ہوئی تھی, اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ ان پہ حد کے ضد کا دعویٰ کر دیں. بالکل, ہم اپنا قانونی حق قائم رکھتے ہیں جی, اور یقیناً اس کے اوپر ہم سوچ بچار بھی کریں گے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیسے لے کے آگے چلنا ہے, لیکن میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, آپ جو اصل بات ہے, جو ان کے مقاصد ہیں, وہ آپ بیچ میں سے نوٹ کے جان کے, لیکن جو ان کا دوسرا حصہ بیان کا, وہ انہوں نے نشانہ کیا اداروں کو, الیکشن کمیشن کو, کہ الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں کتنے پیسے انہوں نے دیے. اب اس میں ایک بڑی گہری بات ہے کہ اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن بکاؤ مال ہے, کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کہ پیسے پکڑنے کے لیے تیار ہے, اس لیے کہ وہ کنٹمپٹ فائل کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. یہ بات ہے کہ وہ فورن فنڈنگ میں ان سے اکاؤنٹ میں منی ٹریل مانگ رہے ہیں, اور یہ بھاگے ہوئے وہی چیزیں جو یہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. جی, اس کا کیا جواب ہے؟ جی دیکھیے, ایک تو وہ ججز کے فون کال جو ہے وہ بھی میرے خیال سے سب نے سنی ہے, پورے پاکستان نے سنی ہے, اور اگر دانیال صاحب نے نہیں سنی تو میرے خیال سے اگر آپ ان کو سنا دیں کہ ججز کو بھی یہ فون کال کر کے, اور پتہ نہیں بریک کیسوں کی کہانیاں, یہ ساری میری باتیں نہیں ہیں, یہ تو شہباز شریف صاحب کے اور ان کے فون کال بھی موجود ہے کہ کس طرح کے ججز شہباز شریف بالکل موجود ہے, بالکل موجود ہے. اور وہ اگر سنا دے آپ, میرے خیال سے تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں. ویسے مین گفتگو تو سیف الرحمان اور جسٹس قیوم کے درمیان ہو رہی ہے. دیکھیے, میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں خود سن چکا ہوں, اس میں شہباز شریف صاحب نے محتاط گفتگو کی ہے. اور حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ بڑے بھائی کا. بڑے بھائی کون ہے؟ میاں محمد نواز شریف. مطلب انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا, ججز کو نہیں چھوڑا. میں نے کیا کہا کہ اسامہ بن لادن تک نہیں چھوڑا. اب میں آتا ہوں ذرا اداروں کے اوپر. الیکشن کمیشن کو آپ بات کرتے ہیں, میں بیچ میں نہیں بولتا, آپ مجھے موقع دیجیے. اچھا, الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ دانلی کے حوالے سے جو تحریک انہوں نے کہا نا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اردو بازار اور وہ بیلٹ پیپرز کے حوالے سے بات ہوئی تھی. الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں کیا لکھا گیا تھا کہ کتنے بیلٹ پیپر مسنگ تھے؟ اس میں جو الیکشن کمیشن کے اہلکار ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر جو سوالیہ نشان اٹھایا گیا تھا, کیا ان کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی. آج جو نیب کے حوالے سے ہم سپریم جوڈیشل کونسل گئے ہیں, کیا نیب کے حوالے سے اگر یہ ادارے ان کو اتنے اچھے لگتے اور یہ اداروں کو آزادانہ تحقیقات کا موقع دیتے, اداروں کو اپنی گھر کی لونڈی نہ سمجھتے, تو آج یہ اس کو سپورٹ کرتے. ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے نیب کے چیئرمین کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ کی یہ ریمارکس ہو کہ ان یہ ناکام ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ چیزیں کی. اور 40 نکات آپ کو یاد ہوگا میر صاحب, یہ جو دانلی کی بات کرتے ہیں, ہم نے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے نا, ری الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ, ری الیکشن ہوا, ایک سیٹ ہماری. اچھا, یہ ویسے آپ کو ایسا نہیں لگتا دانیال عزیز صاحب کہ آپ بھی یہی پرانی باتیں دہراتے ہیں, وہ بھی دہراتے ہیں؟ میں تو آپ کی آج کی بات ہے, میں وہ دہرا رہا ہوں. نہیں تو میرے ساتھ تو صرف 10 ارب کی بات ہوئی ہے, اس میں الیکشن کمیشن کا ذکر نہیں ہوا. 10 ارب میں بالکل اس کے بیان میں ذکر ہے, آپ کے ٹی وی پہ چل رہا ہے جی, آپ دیکھ لیجیے گا. میں بات کر رہا ہوں جو میری ذاتی آج عمران خان صاحب سے مقصد یہ نہیں تھا, ضرور آپ کی بات ہوئی ہوگی, میں نہیں اس کو ڈینائی کر رہا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ٹارگٹ الیکشن کمیشن. میر صاحب میں نے 3 باتیں اور ان کا آئندہ ہوتا چلے جانا ہے, جیسے جیسے کو جواب دینا پڑے. میں نے
الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی، 40 نکات کی بات کی نہیں، میں نے جوڈیشل کمیشن رپورٹ کا حوالہ دیا، خود سے الزام نہیں لگایا یا نکتہ چینی نہیں کی۔ دوسری بات میں نے نیب کے حوالے سے اور اداروں کے حوالے سے کی، میں نے آپ کو جو جوڈیشل کمیشن کے ابھی رپورٹ آئی ہے اس کے پیرا 133، 35 اور 37 کا حوالہ آپ کو دیا۔ تیسری بات میں نے آپ کو کی، میں نے آپ کو میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے حوالے در 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 بتائے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو ایک حوالہ پتا ہے تازہ، جس میں ایک آرڈر کے ذریعے ان کو کہا گیا کہ آپ فلٹی ہیں، ان کو یہ یاد ہے اس میں لکھا کہ آپ انسیولائزڈ ہیں، ان کو یاد ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آئینی اداروں کی تذلیل کرتے ہیں۔ یہ کہاں پہ کہا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے۔ جی اچھا، آپ نے کہا کہ آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں، غلیظ ہوتا ہے، وہ بھی ذرا پڑھ کے سنائیں نا۔ میر صاحب ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اداروں کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے جب میرا اعلیٰ عدلیہ کی 5 ججز، آپ کو غلیظ کہہ دیا یا پیچھے کہہ رہ گیا؟ غصہ نہ ہو، غصہ کس بات کا ہے بھائی؟ آپ کون سے آرڈر کی بات سنیں، آپ سنی سنائی اور آپ کو نہیں، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں جوڈیشل کمیشن کے 5 آنریبل ججز نے کہا کہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ میں اعلیٰ عدلیہ کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ کی باتیں اعلیٰ عدلیہ نے کیا کہا ہے کہ آپ ایک منٹ آپ اس طرح ایک دوسرے پہ شاؤٹ نہ کریں، ایک دوسرے پہ شاؤٹ نہ کریں، اگر آپ ایسے یو لوز کنٹرول۔ ایک منٹ لوز کنٹرول، آپ نے کہا ٹائم میں دیکھ رہا ہوں، آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں، آپ کو ٹائم کی نزاکت کا احساس ہے، وقت کی نزاکت کا احساس ہے، آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ کے دشمن آپ کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ آج احسان اللہ احسان کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں احسان اللہ احسان نے کیا بتایا آپ کو۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے، پھر میں نے وہاں دیکھا کہ افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیا سورا کے ساتھ تعلقات بڑھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو مالی معاونت فراہم کی اور ان کو اہداف بھی دیے اور انہوں نے ان سے ہر کارروائی کی قیمت وصول کی۔ اور جب جو فائٹرز تھے جو ان کو پاک فوج کے سامنے یعنی لڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود یہ لوگ محفوظ ٹھکانوں میں چلے گئے۔ ایک طرف یہ دیکھیں آپ کے افغانستان کے راستے سے بھارتی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے، وہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے لڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑے جا رہے ہیں۔ اور یہ احسان اللہ احسان آگے کیا کہتا ہے کہ یہ جو اس کا ایک کمانڈر تھا اس نے اس کو کہا کہ میں اسرائیل سے بھی امداد لینے کے لیے تیار ہوں۔ جب انڈیس اور راز سے مدد لینی شروع کی تو میں نے عمر خالد خراسانی سے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم یعنی کفار کی مدد کر رہے ہیں، اپنے ملک میں کارروائیاں کر کے اپنے لوگوں کو ان کے پیسوں سے ان کی یہ تو ایک قسم کی ان کی خدمت ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تخریب کاری پہ لانے کے لیے اگر مجھے اسرائیل بھی مجھے مدد دے گی تو میں ان سے مدد لے لوں گا۔ اندازہ لگائیں، اب یہ وہ آدمی ہے جو 2012 میں یعنی کچھ سال پہلے تک یہ ہم پہ سیاستدانوں پہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا، خود کچھ حملے کروا رہا تھا۔ اسی شخص نے ملالہ یوسفزئی پہ حملے کی ذمہ داری قبول کی، اسی شخص نے کرنل شجاع خانزادہ صاحب پہ حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ اور یہ جب تھریٹ کرتا تھا تو یہ تھریٹ کیا کرتا تھا، سنیں ذرا اس کے تھریٹ کے بارے میں نے تقریباً 4-5 سال پہلے ایک پروگرام میں کیا بات کی تھی۔ جو تحریک طالبان کا ترجمان ہے احسان اللہ احسان، سپوکس پرسن ہے، یہ پوری تحریک طالبان پاکستان کا سپوکس پرسن ہے، اور یہ کہتا ہے، اس نے مجھ پہ بھی بڑی تنقید کیا کہ آپ نے ملالہ کا انٹرویو کیا اور اس کو ٹی وی پہ لے کے آئے، اور یہ کہتا ہے پختون روایت تو یہی ہے کہ جب ان کی بہن اور بیٹی کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ بیٹھ جاتی ہے تو وہ اس پر اپنی بہن اور بیٹی کو قتل کرتا ہے۔ تو میں بھی یہ ڈرون حملے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں بھی تو سیکولر لبرل بن گیا ہوں اور مجھے بھی انہوں نے سخت مذمت کیا کہ میں اس نے کہا میں امریکنوں کا غلام ہوں، یہ بھی کہہ دیا کہ میں پرو امریکہ ہوں۔ پھر اس نے اس پروگرام کے بعد احسان اللہ احسان نے ہمیں ایک خط لکھا، اس کا میں نے کیا جواب دیا تھا، اور وہ جواب سن کے آپ کو پتا چلے گا کہ عزت اور ذلت، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آج احسان اللہ احسان جن جرائم کا اعتراف کر رہا ہے، یہ 4-5 سال پہلے تک یہ کہتا تھا کہ یہ حق پہ ہے، یہ اسلام کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس وقت ہم کہتے تھے تم اسلام کی لڑائی نہیں لڑ رہے۔ ذرا سنیں کہ اس وقت ہم نے اس کو کیا جواب دیا تھا۔ جو احسان اللہ احسان نے بیان جاری کیا اس میں لاجک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے حامد میر پر حملہ اس لیے کیا کہ وہ اسلام کا دشمن ہے۔ پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ گواہی دے سکتی ہے کہ میں اسلام کا دشمن نہیں ہوں۔ ٹی ٹی پی کے اس ترجمان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے خلاف یا ملالہ یوسفزئی کے خلاف کسی مستند اور جید عالم دین کا فتویٰ لے کے آؤ، وہ تو یہ لا نہیں سکا، اور یہ اس نے کہا کہ میں اسلام کا دشمن ہوں۔ تو
पुलिस को अपनी तफ्तीश करने दीजिए, उसके बाद बहुत सी बातें सामने आएंगी. जो मेरा मौकफ बहुत से इश्यूज पे कल था, आज भी वही है. मैं कल भी ड्रोन हमलों का मुखालिफ था, मैं कल भी खुद कुछ हमलों की मुखालफत करता रहा, मैं आज भी ड्रोन हमलों और खुद कुछ हमलों की मुखालफत करता रहूं. और अगर आप समझते हैं कि इस एक कोशिश से आप मेरी जुबान बंद कर सकते हैं तो शायद ये आपकी गलत फहमी है. आप मुझे मार सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप खामोश नहीं कर सकते. और अब आपकी जुबान से जो अल्फाज सामने आ रहे हैं एहसानुल्लाह एहसान साहब, इससे साबित हो रहा है कि ना सिर्फ आप और आपके तमाम साथी जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया या जो अभी तक आपके पिछले रास्ते पे चल रहे हैं वो भी गलत हैं. शशि प्लेजो साहबा, सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो एहसानुल्लाह एहसान ने बहुत से इतराफात किए हैं, ये वो शख्स है जिसने बहुत से खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की और इन हमलों में सैकड़ों लोग जो है सैकड़ों पाकिस्तानी शहीद हुए. क्या इस शख्स को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों में पेश करके इसका ट्रायल नहीं होना चाहिए? हामिद मीर साहब, ये पूरी जो गुफ्तगू आपने दिखाई है, रिकॉल करवाया है, रिकेप दिखाया है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट था. लोगों को पता होना चाहिए जी. ये लोग न फकत इल्म के दुश्मन हैं, बच्चों के दुश्मन हैं, बच्चों के दुश्मन हैं, खुशियों के कातिल हैं, ये दीन के भी दुश्मन हैं. जहाद का जो परसेप्शन और जो इन्होंने नोशन दिया है ये बिल्कुल गलत है. ये किसी भी लिहाज से दीन को कभी इन्होंने सर्व नहीं किया है. बाकी ये इंडिया के हवाले से जो बात आई है इसको भी हम कंडेम करते हैं. मोदी सरकार की वो जो अखंड भारत वाली जो ख्वाहिश, नामुमकिन ख्वाहिश, जो दीवानों का ख्वाब है, वो भी उससे झलक रही है. बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए. और उसने जो भी कहा है इस हवाले से हमारे जो सफारत खाने हैं, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, कुलभूषण के हवाले से भी देर से रिएक्ट होने का, जब हम सेनेट में और नेशनल असेंबली में हमने प्रेशर डाला गवर्नमेंट पर कि कुछ ना कुछ तो करें आप, या मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं नाम ले रहे. तो ये टीटीपी भी कभी अकेले सिर उन्होंने नहीं किया. ये लोकल इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर ये कार्रवाइयां करती रही है. और इस हवाले से हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि अब तक जो भी कार्रवाइयां टेररिज्म के हवाले से हुई है, लोगों की जानें गई हैं, ये सारी हमने भूलनी नहीं है. और हमारी जो सरकार है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसको बिल्कुल सीरियसली इस चीज को लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत अहम है. और इस हवाले से इंडिया की जो गीदड़ भभकियां हैं, कभी बांग्लादेश में, कभी गुजरात के जलसों में सामने हमें सुनाई देती है, उनको भी मुंह पर तमाचा लगे, क्योंकि उनके भी ये एक्सपोज करने देने वाली ये स्टेटमेंट है. आपने बड़ी अच्छी बातें की. और अब मैं दानियाल अजीज साहब और मुराद सईद साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जरा थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, क्योंकि आपके तो इलाके में ये वारदातें करते रहे. तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक. वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक तालिबान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान के एक एतराफी बयान की. और ये वो शख्स है जो दहशतगर्दी के वाकयात की जिम्मेदारी कबूल किया करता था, सियासतदानों और सहाफियों को धमकियां दिया करता था. खान साहब को भी इसने धमकी दी थी, बहुत से लोगों को धमकियां दी थी, मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों को धमकी दी. जो पंजाब के वजीर दाखिला थे कर्नल शुजा खानजादा साहब, उनकी शहादत की जिम्मेदारी भी इसने कबूल की. अब ये बंदा भीगी बिल्ली बना हुआ है और ये है ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी. लेकिन इस वक्त बहुत से लोग एक सवाल उठा रहे हैं. दानियाल अजीज साहब, मेरा आपसे भी वही सवाल है कि एहसानुल्लाह एहसान जिसने के खुद एतराफ किया, जिम्मेदारियां कबूल की, सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानियों की शहादत की इसने जिम्मेदारी कबूल की, क्या इस पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चलना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल चलना चाहिए जी. इसमें कौन सी ऐसी बात है जो इतने शवाहिद है कि वो खुद एक गवाही दे रहा है और ये वक्तन फवक्तन ये चीज़ें जो है एक्सेप्ट भी करता रहा है, बल्कि ऐलान करता रहा है. जैसे आप बता रहे हैं कि आपको भी इन्होंने फ़ोन करके थ्रेट किया या जो भी है, तो वो कानून की आखिरी हद तक जो है मंतकी अंजाम तक ये पहुंचाना चाहिए. मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है जो आपने क्लिप दिखाया है इमरान खान साहब वाला, जिसमें आपके साथ हैं वो, जिसमें वो ऐसे पोज कर रहे हैं कि जैसे वो तो बहुत इनके खिलाफ है, इनको भी थ्रेट है. ये तो उनके सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं. नहीं, लेकिन एहसान ने इनको थ्रेट किया था. जी किया होगा जरूर, लेकिन ये तो इनके दफ्तर खुलाते फिरे. जब ये एपीएस का सारा कुछ हुआ, वहां लोगों ने इनके कपड़े फाड़े, क्योंकि तीन दिन बाद गए थे, ये और काम कर रहे थे उस वक्त. मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता. चले मुराद सईद साहब, इसमें भी दानियाल साहब ले आए हैं पुरानी बात. तो ये वहां की बात हो रही है ना, केपी की बात हो रही है ना, फाटा की बात हो रही है. स्वात में जो दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे, एहसानुल्लाह एहसान उनकी जिम्मेदारी कबूल करता रहा.
ملالہ یوسفزئی پہ حملے کی بھی ذمہ داری اس نے قبول کی. کیا آپ نہیں سمجھتے اس پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو احسان اللہ احسان کے حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن ابھی جو دانیال صاحب نے بات کی میں جواب دیتا ہوں. یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ کے اور ہماری نظریات ملتے ہیں، یہ انہوں نے کہا تھا. یہ نیشنل ایکشن پلان جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ ہے اور جو کل عدم تنظیموں کے ساتھ روابط کا ذکر آیا اس میں، یہ میرے وزیروں کا نہیں آیا، یہ آپ کے وزیروں کا آیا ہوا ہے. تو ذرا بات کریں تو فیکٹس کے ساتھ کریں. وہ ون سائیڈڈ تھا، بالکل غلط بات ہے، اور اس کا بھی تک جواب درکار ہے، اور اس پہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں، اس میں پنجاب کو اپریشیٹ کیا گیا. اچھا چلے آگے. یہ ہمیشہ توڑ مڑوڑ کے جو ہے نا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دکھائیں عمران خان کے دو چار سٹیٹمنٹ، آپ دکھائیں انہوں نے کیسے روکا یہ جی لاکس کیے سارے. میں چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ احسان اللہ احسان نے اعتراف کیا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کس طرح پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں جس کا نام عمران خان ہے. اچھا چلے جی آگے. یہ بات ہے. اصل میں میر صاحب غصہ ان کو اس لیے آتا ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں میں حوالہ دیتا ہوں کسی رپورٹ کا، میں سوال کا جواب دیتا ہوں. نہیں میری عرض تو سن لیجیے نا، میں حوالہ دیتا ہوں رپورٹس کا. میں آپ کی طرح اڑتے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو ان کی میڈیا سیل کے حوالے سے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو انسیولائز کہا گیا، نہیں کہا کہ آپ ڈینائی کر دیں. اچھا وہ آپ کو نہیں پھر بولنے دیں گے، آپ ان کو نہیں بولنے دے رہے، وہ آپ کو نہیں بولنے دیں گے، آپ باری باری بولیں. میرے سوال کا جواب میں جواب دیتا ہوں لیکن یہ غلط ہے، یہ نامناسب طریقہ ہے. ٹھیک ہے. احسان اللہ احسان کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں حامد میر صاحب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ملٹری کورٹس میں اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے، قرار واقعی سزا دینی چاہیے. اور جو مجھے یاد ہے ایک ملالہ کا آپ نے حوالہ دیا، آپ کی گاڑی کے نیچے بھی اس نے بم رکھا ہوا تھا. ہمارا وزیر داخلہ پنجاب جو ہے اس کی شہادت کی بھی ذمہ داری اس نے قبول کی. پاڑا چنار میں 65 افراد شہید ہو گئے تھے، اس کی بھی انہوں نے ذمہ داری قبول کی. واگا بارڈر بلاسٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس نے ذمہ داری قبول کی. تو اتنی ہماری پاکستانیوں کا معصوموں کا جان گلشن اقبال لاہور میں واقعے کی ذمہ داری قبول کی. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسے ہمارے حادثات جو ہمارے ہیں یا ہمارے جو پاکستانی شہید ہوئے اس کی ذمہ داری یہ قبول کر چکا ہے. تو یہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا. تو آپ دونوں کا اتفاق ہے کہ اس پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے. بالکل مقدمہ چلنا چاہیے اور قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے. یہ اتفاق تو اچھی بات ہے نا آپ کا. میر صاحب مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں چند چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلے نہیں تھا. میں احسان اللہ احسان کا جو ویڈیو وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے میں وہ دیکھ چکا ہوں. اس میں جو اس نے 2-3 پوائنٹس اٹھائے یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. ابھی ہمیں خود سے بھی سوال کرنے چاہیے. نمبر 1 انڈیا اور انڈیس کے حوالے سے جو راہ اور انڈیس کے حوالے سے اس نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پارلیمنٹ میں 3 سالوں میں کئی دفعہ پہ اس کے اندر موشن موو کر چکا ہوں، کالنگ اٹینشن دے چکا ہوں. ریزولوشن جو پاک افغان بارڈر جو سیکیورٹی مینجمنٹ کی ریزولوشن پاس ہوئی تھی پارلیمنٹ میں، وہ بھی میری ریزولوشن تھی. میں آتا ہوں کہ کیا فیکٹس کیا ہے. میں ذرا نہیں آپ اس میں ہنسنے کی میرے خیال سے تو ہنسنے کی آپ اپنی بات جاری رکھیں نا یار. ٹھیک ہے میر صاحب، اس میں کیا تھا کہ یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی کہ کس طرح کے 665 لوگوں کا حوالہ دیا تھا کہ پاکستان بھیجا گیا. اس میں یہ بھی تھا کہ ٹی ٹی پی جو احسان اللہ احسان اور جماعت الاحرار یہ خیبر پختونخوا، فاٹا اور پنجاب کے اندر کاروائیاں کرے گی اور اس کو سپورٹ کہاں سے ملے گی؟ این ڈی ایس کے طرف سے اور را کی طرف سے. پھر جو لشکری جنگی تھی اور بی ایل اے وغیرہ جو ہے ان کو بلوچستان میں کاروائیاں کرنی تھی، ان کو سپورٹ دینی تھی، وہاں پہ بھی این ڈی ایس نے اور را نے. تو یہ نئی انکشاف نہیں ہے، ہم نے ان کو توڑنا تھا. ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ انڈیا کو انٹرنیشنل فورمز پہ ایکسپوز کیوں نہیں کرتے، ان کو ایکسپوز کر لیں. میں ابھی نومبر کا حوالہ دیتا ہوں، 5 ڈپلومیٹس کو پکڑا گیا، ان کے حوالے سے انکشاف ہو گیا. جو 2015 نومبر 2 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں کہ 5 ڈپلومیٹس کے حوالے سے یہ بات آئی کہ وہ ٹیرر فنڈنگ کرتے ہیں، یہاں پہ فائنینشل سپورٹ دیتے ہیں جو پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو ایک جو اور دوسرا اس نے جو بڑی بات کی کہ جس طرح کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے اسلام کے نام پہ ورغلایا جاتا ہے. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا ایک نقطہ تھا کاؤنٹر نیریٹو، اس کا ہم نے کیا کیا. اچھا سسی پلیجو صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ احسان اللہ احسان کے انکشافات پر بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کی قیادت جو ہے وہ آپس میں ایک پیج پہ نہیں آنے کے لیے تیار اور ایک دوسرے اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں اور اس میں بھی ایک دوسرے سے لڑائی کا پہلو تلاش کیا جا رہا ہے. کیا یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے خلاف پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے کم از کم اس ایک مسئلے پہ کوئی مشترکہ لائے عمل اختیار کر سکتی ہے؟ یہ ماننی پڑے گی بات آپ کو حامد میر صاحب، آپ پر بھی حملے ہوئے ہیں اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے.
جانچا ہے, مطالعہ کیا ہے. آپ ایسے ہوائی توائی سپرفیشل قسم کا ذہن مجھے پتہ نہیں رکھتے. آپ کی آبزرویشن بھی یہ بالکل رہی ہوگی جو ایک بات کرنے جا رہی ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے چاہے لوکل ٹیررسٹ کی بات ہو یا انٹرنیشنل وہ ایجنسیز ہو, ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی خاص طور پہ اسلام کے نام پر دھبا بنی ہوئی یہ دہشت گردی کرتی ہوئی تنظیمیں جو ہیں, اس حوالے سے ہمارے تو لیڈرز نے اپنی جانیں تک دے دی. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور دوسروں نے, یہ دونوں صاحبان بیٹھے ہیں, دو بڑی پارٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ نے سوال کیا, بجائے اس کے کھل کر آ کر کنڈیم کرتے اور باقی چیزوں بھی رکھتے, انہوں نے مختصر ایک جملہ کہا, اور یہی رویہ یہی مزاج مسلم لیگ نون کا ہے, ایوان سے باہر بھی, ایوان سے باہر بھی, وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی, منسٹریز میں بھی, اور یہی رویہ پی ٹی آئی کا بھی ہے. تو آپ نے ابھی جو بات ہوئی لشکر جھنگوی کی بات بھی, میں بات پھر رانا ثناءاللہ کی کیوں نہ کروں کہ پنجاب میں رینجرز کو کس سے ابھی تک روکا ہوا ہے یا روکا ہوا تھا. صدرن پنجاب میں وہ جو نرسری مشروم کی طرح جو گروتھ ہو رہی تھی, اس کے خلاف کون رکاوٹ تھا سب سے آگے بڑھ کر. اور یہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے تو آپ نے بات کر لی. میرے خیال میں جو اسٹانس, جو اسٹینڈ, جو بات, جو دم پی ٹی آئی کر سکتی تھی, جو اس میں پوٹینشیل بھی تھا, انہوں نے ہر وہ موقع گوایا تحریک انصاف نے. وہ کیا لوز کرنے کا ان کو ڈر تھا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہے, اس کا فائدہ نون لیگ کو نہیں ہو رہا؟ آپ تو دونوں اپوزیشن پارٹی ہیں, آپ آپس میں لڑتے ہیں, فائدہ نواز شریف صاحب کو ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا؟ میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دیکھیں وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شاید آپ کو پتا ہو, اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریت بھارت ہے, بھارت کہتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں سوشل میڈیا پر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے. ٹویٹر سے لے کے, انٹرنیٹ سے لے کے, واٹس ایپ سے لے کے, ہر چیز پر پابندی لگا دی ہے, اور اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس صورتحال میں جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ان کے حق میں ریلیاں کی جائیں. لیکن شاید فی الحال پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے ان کی توجہ اس پر نہیں ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ آنے والے جمعے کو تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا جا رہا ہے. اس کی کچھ تفصیل بتائیں گے آپ مراد سعید صاحب؟ جلسہ, اس کے بعد پھر ایک اور جلسہ, پھر ایک اور جلسہ, تو یہ آپ ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں حامد میر صاحب, میرے خیال سے جو جوڈیشل کمیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے, اور اس کے بعد 5 میں سے کسی جج نے بھی نہیں کہا کہ ملک کے جو وزیر اعظم ہے وہ صادق اور امین ہے. ہاں البتہ 2 ججز کے طرف سے آپ نے یہ ضرور سنا کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے. تو یہ دنیا کے اندر ہم نے جو آئی سی آئی جے کے انکشافات ہوئے, یہ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر کا چلے جانا, یہ اسپینش وزیر کا چلے جانا, یہ بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر موجود ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم کے اوپر تو عدالت عظمیٰ نے کہہ سوال کا جواب میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اس کرسی پہ رہے, کیونکہ انہوں نے جو ثبوتوں کا آپ جلسے کر رہے ہیں اس مطالبے کے لیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے. وہ نہیں دیں گے استعفیٰ, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا, امیر شہر کو 49 سنائی دیتا ہے. اس وقت 22 کروڑ عوام, پاکستانی عوام آپ دیکھ لیجئے, کون یہ چاہے گا کہ میرا جو ملک کا وزیر اعظم ہو وہ صادق اور امین نہ ہو. میں آپ کو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مجھ میں یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, کوئی ایسا کام بتائے کہ میں وہ کروں اور مجھ سے یہ ساری برائیاں ختم ہو جائے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور سچ بولے. لیکن ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو مومن کے حوالے سے کیا کہا گیا, اچھا اب یہ بتائیں گے کہ وہ اگر استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, مومن کے حوالے سے کہا نواز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دیتے, تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی پاکستان میں سیاسی افراتفری شروع ہو گئی. یہ رام کہانی 35 پنکچر والے کو جا کے سنائیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, آپ کائنڈلی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں نے کافی باتیں سنی ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جس کے گھر کے اوپر جاتی عمرہ میں 7 والا گھر کرائے پہ لے کے سرنگیں نکالی جا رہی تھیں, جن کے اوپر بدتوار حملے کیے گئے, جن کا ہوم منسٹر قتل ہو گیا, جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, جنہوں نے وہ 7 سال سے ڈیلیڈ نارتھ وزیرستان آپریشن وہ کروایا, جنہوں نے کراچی کے حالات ٹھیک کیے, آپ ادھر بیٹھ کے صبر کریں, سنیں,
آپ ادھر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ، اور دوسری جانب یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیاز کھایا اور میں نے سموسا کھایا اور میں نے بڑا کمال کیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے عمران خان، ایک منٹ ٹھہریں جی، سنیں میری بات. آپ دونوں ایک دوسرے کے دشمنوں کی طرح بات کیوں کرتے ہیں؟ دشمنی کی بات نہیں ہے سر، آپ چھوڑیں. آپ دونوں پاکستانی ہیں. حامد صاحب مجھے پلیز موقع دیں. آپ دونوں پاکستان کے مجھے موقع دیں. آپ جلسے جلسے کی تو بات بڑی سنتے ہیں. سنیں میری بات ایک منٹ کے لیے. انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف ان کے لیڈر نے باتیں کی ہیں کہ وہ ان کو آپریشن نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے طالبان کے دفتر کھلانے کے لیے کہا ہے. انہوں نے ان کو گالیاں تک دی ہیں اور اب یہ اداروں کے پیچھے پڑ گئے. یہ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھہرے یار، صبر سے سنیں، برداشت کریں. کس کو بچایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اداروں کے اوپر ان کا سٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ اداروں کے اوپر ہم نے پریشر لانا ہے. آپ کو نہیں پتا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تحریک چلا رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے الزام لگایا کہ آپ پیسے پکڑے ہوئے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. انہوں نے سلواریں ٹانگی. اگر آپ دونوں اس طرح لڑیں گے تو احسان اللہ ہم دونوں اس طرح نہیں لڑیں گے. سابقہ ساتھی یہ لڑ رہے ہیں. میں تو بڑے آرام سے بات، یہ لڑے کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. ان سے برداشت نہیں. اور آپ نے ان کا اصلی چہرہ میں نے دکھانا ہے عمران خان کو. یہ نہیں ہوگا کہ یہ دو میٹنگوں کا حوالہ دے کے کہہ کہ ہم بہت اینٹی ٹیرر کے چیمپئن بنے ہیں. بالکل نہیں ہے. یہ ان کے ساتھی ہیں دل سے، اور ان کا بار بار انہوں نے ثابت کیا. کوئی رانا سنا اللہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے باتیں کرتے بالکل غلط بات ہے. اس طرح کا فکس، یہ جو فکسنگ کر رہے ہیں نا، یہ اپنا کر کے یہ سارا کے جلسے بتا رہے ہیں، یہ چیزیں بتا رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں چلے گا. ادھر سچ چلے گا. آپ کے حوالے سے تو رپورٹ آ چکی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہو. رپورٹ آئی ہے غلیظ کی، اور یہ یہ کس کو بچایا جا رہا ہے؟ اونچی وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی. اب آپ لوگ شاؤٹنگ کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے پہ. دونوں نہیں کر رہے. آپ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انٹرپٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں ان کی باری خاموش رہا تھا اور یہ بڑا اچھا ان کا طریقہ ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں آواز بلند کر کے ہمیں خاموش کر لیں گے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ دونوں کا وہ دن گزر گئے. آپ ان کو پتا چلے گا، ان کو پکڑ کے لائیں گے، ان کا احتساب کریں گے. آپ دیکھیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے منی ٹریل دیا نہیں. انہوں نے بہت بہت شکریہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ بھائی میرے، بہت شکریہ. شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے اتنی آواز بلند کرنی پڑ رہی ہے. اور وہ سسی پلیجو صاحبہ جو ہے، سسی پلیجو صاحبہ، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی لڑائی میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکا. میں چلتے صرف یہ کہوں گا کہ بھائی مقبوضہ جموں و کشمیر میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نے سوشل میڈیا بند کر دیا ہے، آزادی اظہار پر پابندی لگا دیا ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلسے جلوس کر رہی ہیں، لیکن کشمیریوں کا کیس کوئی نہیں لڑ رہا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.